بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم نے آج تک سنا وضو کے فرائض کے تعلق سے۔ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے وضو کی سنتیں، کہ جیسے کہ وضو میں 4 فرائض ہیں، ان کے ادا نہ کرنے سے وضو نہیں ہوگا، اس میں کچھ بھی خامی رہنے سے، ان کا خیال نہ رکھنے سے وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ لیکن آج ہم بات کریں گے وضو کی سنتیں۔ وضو کے اندر کتنی سنتیں ہیں؟ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، مسئلہ نمبر 28، وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرنا ضروری ہے، ورنہ وضو ہو جائے گا لیکن وہ ثواب نہیں پائے گا۔ مسئلہ نمبر 29، بسم اللہ سے شروع کریں، اور اگر وضو سے پہلے استنجا کریں تو قبل استنجے کی بھی بسم اللہ کہیں، مگر پاخانہ میں جانے یا بدن کھولنے سے پہلے کہیں۔ نجاست کی جگہ اور بعد سطر کھولنے کے زبان سے ذکر الہی کرنا بنا ہے۔ مسئلہ نمبر 30، اور شروع یوں کرے کہ پہلے ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئے۔ مسئلہ نمبر 31، اگر پانی بڑے برتن میں ہو اور کوئی چھوٹا برتن بھی نہیں کہ اس میں پانی انڈیل کر ہاتھ دھوئے، تو اسے چاہیے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر صرف وہ انگلیاں پانی میں ڈالے، ہتھیلی کا کوئی حصہ پانی میں نہ پڑے، اور پانی نکال کر داہنا ہاتھ گٹے تک 3 بار دھوئے، پھر داہنے ہاتھ کو جہاں تک دھویا ہے بلا تکلف پانی میں ڈال سکتا ہے، اور اس سے پانی نکال کر بایاں ہاتھ دھوئے۔ مسئلہ نمبر 32، یہ اس صورت میں ہے کہ ہاتھ میں کوئی نجاست نہ لگی ہو، ورنہ کسی طرح ہاتھ ڈالنا جائز نہیں۔ ہاتھ ڈالے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، یعنی کہ ہاتھ ہم پانی میں تب ڈال سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں پر کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ مسئلہ نمبر 23، اگر چھوٹے برتن میں پانی ہے، یا پانی تو بڑے برتن میں ہے مگر وہاں کوئی چھوٹا برتن بھی موجود ہے، اور اس نے بے دھویا ہاتھ پانی میں ڈال دیا، بلکہ انگلی کا پورا یا ناخن ڈالا، تو وہ سارا پانی وضو کے قابل نہ رہا۔ مسئلہ نمبر 34، یہ اس وقت ہے کہ جتنا ہاتھ پانی میں پہنچا اس کا کوئی حصہ بے دھلا ہو، ورنہ اگر پہلے ہاتھ دھو چکا اور اس کے بعد حدث نہ ہوا تو جس قدر حصہ دھلا ہو اتنا پانی میں ڈالنے سے مستعمل نہ ہوگا، اگرچہ کوہنی تک ہو، بلکہ غیر جنوب نے اگر کوہنی تک ہاتھ دھو لیا تو اس کے بعد بغل تک ڈال سکتا ہے کہ اب اس کے ہاتھ پر کوئی حدث باقی نہیں۔ ہاں، جنوب کوہنی سے اوپر اتنا ہی حصہ ڈال سکتا ہے جتنا دھو چکا ہے کہ اس کے سارے بدن پر حدث ہے۔ مسئلہ نمبر 35، جب سو کر اٹھے تو پہلے ہاتھ دھوئے، استنجے کے قبل بھی اور بعد بھی۔ مسئلہ نمبر 36، کم سے کم 3 مرتبہ داہنے بائیں اور نیچے کے دانتوں میں مسواک کرے، اور ہر مرتبہ مسواک دھو لے، اور مسواک نہ بہت نرم ہو اور نہ سخت، اور مسواک جو ہیں پیلوں یا زیتون یا نیم وغیرہ یعنی کہ کڑوی لکڑی کی ہو، میوے یا خوشبودار پھول کے درخت کی نہ ہو، چنگلیاں کے برابر
موٹی اور زیادہ سے زیادہ ایک بالشت لمبی ہو اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ مسواک کرنا دشوار ہو۔ جو مسواک ایک بالشت سے زیادہ ہو اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ مسواک جب قابل استعمال نہ رہے تو اسے دفن کر دے یا کسی جگہ احتیاط سے رکھ دے کہ کسی ناپاک جگہ نہ گرے، کہ ایک تو وہ اعلیٰ ادائے سنت ہے اور اس کی تعظیم چاہیے، اور دوسرے آب ذہنی مسلم ناپاک جگہ ڈالنے سے خود محفوظ رکھنا چاہیے۔ اسی لیے پاخانہ میں تھوکنے کو علماء نے مناسب نہیں لکھا۔ دوسرا مسئلہ نمبر 37 کہ مسواک داہنے ہاتھ سے کرے، اور اس طرح ہاتھ میں لے کر چگلیاں مسواک کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر نیچے ہو اور مٹھی نہ باندھیں۔ مسئلہ نمبر 38 دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے، لمبائی میں نہیں۔ چت لیٹ کر مسواک نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 39 پہلے داہنی جانب کے اوپر کے دانت مانجھے، پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت، پھر داہنی جانب کے نیچے کے، پھر بائیں جانب کے نیچے کے۔ مسئلہ نمبر 40 جب مسواک کرنا ہو تو اسے دھو لے، یوں ہے کہ فارغ ہونے کے بعد بھی دھو ڈالیں، اور زمین پر پڑی نہ چھوڑ دے بلکہ کھڑی رکھیں، اور ریشہ کا جو حصہ ہے وہ اوپر کی جانب کریں۔ مسئلہ نمبر 41 اگر مسواک نہ ہو تو انگلی یا سنگین کپڑے سے دانت مانجھ لے، یوں ہے اگر دانت نہ ہو تو انگلی یا کپڑا مسوڑوں پر پھیر لے۔ مسئلہ نمبر 49 مسواک نماز کے لیے سنت نہیں بلکہ وضو کے لیے، تو جو ایک وضو سے چند نمازیں پڑھے اس سے ہر نماز کے لیے مسواک کا مطالبہ نہیں جب تک تغیر رائیہ نہ ہو گیا ہو، ورنہ اس کے دفاع کے لیے مستقل سنت ہے۔ البتہ اگر وضو میں مسواک نہ کی تھی تو اب نماز کے وقت کر لے۔ مسئلہ نمبر 43 پھر 3 چلو پانی سے 3 کلیاں کرے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے، اور روزہ دار نہ ہو تو غرغرہ کرے۔ مسئلہ نمبر 44 پھر 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے کہ جہاں تک نرم گوشت ہوتا ہے ہر بار اس پر پانی بہہ جائے، اور روزہ دار نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائے، اور یہ دونوں کام دائیں ہاتھ سے کرے، پھر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے۔ مسئلہ نمبر 45 کہ منہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرے، بشرطے کہ احرام نہ باندھے ہو، یوں کہ انگلیوں کو گردن کی طرف سے داخل کرے اور سامنے کی طرف نکالے۔ مسئلہ نمبر 46 ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے، پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کرے، اس طرح کہ داہنے پاؤں میں چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور انگوٹھے پر ختم کرے، اور بائیں پاؤں میں انگوٹھے سے شروع کرے اور چھوٹی انگلی پر ختم کرے، اور اگر بے خلال کیے پانی انگلیوں کے اندر سے نہ بہتا ہو تو خلال فرض ہے، یعنی پانی پہنچانا اگرچہ بے خلال ہو، مثلاً کھائیاں کھول کر اوپر سے پانی ڈال دیا یا پاؤں حوض میں ڈال دیا۔ مسئلہ نمبر 47 جو اعضاء دھونے کے ہیں ان کو 3 بار دھوئے، ہر مرتبہ اس طرح دھوئے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے ورنہ سنت ادا نہ ہوگی۔ اور مسئلہ نمبر 48 اگر یوں کیا کہ پہلی مرتبہ دھل گیا اور دوسری بار کچھ اور تیسری دفعہ کچھ کے، تینوں بار میں پورا وضو دھل گیا تو یہ ایک ہی بار دھونا ہوگا اور وضو ہو جائے گا مگر خلاف سنت۔ اس میں چلو کی گنتی نہیں بلکہ پورا وضو دھونے کی گنتی ہے کہ وہ 3 مرتبہ ہو اگرچہ کتنی ہی مرتبہ ہو، یعنی کہ ہر فرض کو ادا کرنے کے لیے
ضروری نہیں کہ 3 ہی مرتبہ دھونا ہے، ہر عضو پر پانی بہہ جائے، چاہے وہ 3 چلو میں بہے، 4 میں بہے، چاہے تو وہ 10 چلو میں بہے، لیکن ہر حصے پر پانی بہانا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 49 کہ پورے سر کا ایک بار مسح کرنا اور کانوں کا مسح کرنا، اور ترتیب کے پہلے منہ پھر ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے۔ اگر خلاف ترتیب وضو کیا یا کوئی اور سنت چھوڑ گیا تو وضو ہو جائے گا، مگر ایک آدھا دفعہ ایسا کرنا برا ہے، اور ترک سنت مؤکدہ کی عادت ڈالی تو گناہگار ہے۔ اور داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے نیچے ہیں ان کا مسح سنت ہے اور دھونا مستحب ہے، اور اعضاء کو اس طرح دھونا کہ پہلے والا عضو سوکھنے نہ پائے، یعنی کہ ہر اعضاء کو اس انداز میں دھوئے کہ پہلا اعضاء سوکھنے سے پہلے دوسرے اعضاء کو دھو لیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے سنا وضو کی سنتوں کے تعلق سے، اور پہلے ہم سن چکے وضو کے فرائض کے تعلق سے۔ انشاءاللہ اسی طرح روزانہ مختصر آپ کے لیے وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، ہر طرح سے ہم آپ تک یہ باتیں پہنچاتے رہیں گے۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور علم دین حاصل کرنے کی نیت سے کریں، اور علم دین حاصل کرنا ہر مومن پر، مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں موقع ملا ہے تو ہم اسی چینل کے ذریعے ہم علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنا وقت دیں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کومنٹ میں سوال کریں، یا کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہر سوال کا حل آپ کو دیں گے، ہر سوال کا جواب آپ کو ملے گا، اور آپ علم دین حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے، آمین۔